بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین پاکستان سے باہر سننے والوں کو ارشد کندی کا سلام. افغانستان نے جو پاکستان پر حملہ کیا ہے اس کے پیچھے جو سب سے بڑی سازش ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور فوج کے درمیان جو خلیج ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے آزاد بلوچستان کی بنیاد ہے اس کو رکھنا ہے. آپ دیکھیے کہ 5 جگہ پر حملہ ہوا ہے. کون کون سی جی؟ ضلع کرم، مہمند، خیبر، وادی تیرہ جس کو کہتے ہیں، تورخم بارڈر، باجوڑ اور چترال. کوئی ایک علاقہ آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جو صوبہ بلوچستان سے متعلقہ ہو اور وہاں پر لڑائی جا رہی ہو. تو یہ جو 6 اضلاع ہیں جہاں پر یہ جھڑپیں جا رہی ہیں یہ واقعہ ہیں کے پی، اور کے پی میں حکومت ہے سہیل افریدی کی، اور یہاں پر ان کی انٹیلیجنس رپورٹس یہ ہیں کہ جو لوگ ہیں وہ فوج سے عمران خان اور پی ٹی آئی کی وجہ سے نالاں ہیں، لہٰذا یہ لوگ اٹھا لیں گے ویپن اپنی فوج کے اگینسٹ، اور ہم ادھر سے بی ایل اے کے ذریعے سے آزاد بلوچستان کی بنیاد رکھ دیں گے. اس کی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی. اب آپ دیکھیے کسی بھی جگہ پر کے پی میں جہاں بھی دہشت گرد حملہ ہوتا ہے کسی ایک بھی جگہ پر عام جو پبلک ہے، نہ کسی کی دکان لوٹی جا رہی ہے، پاکستانیوں سوچو تو صحیح ذرا، نہ کسی پبلک کے عام آدمی کو قتل کیا جا رہا ہے، وہ سارا دن پہاڑوں میں بکریاں چرانے والا ہو، دکاندار ہو، تاجر ہو، کوئی بھی ہو، کسی محلے دار کو وہاں پر تنگ نہیں کیا جاتا. جو دہشت گرد ہیں جب بھی نقصان ہوتا ہے وہ پولیس کا ہوتا ہے، محکموں کا ہوتا ہے، فوج کا ہوتا ہے یا دیگر آدمیوں کا. تو یہ جو لوگ ہیں یہ خلیج پیدا کرنا چاہتے ہیں ان بٹوین ریاست اور عوام کے درمیان. اب یہ جو نقطہ ہے، اب یہ نقطہ کوئی اتنا زیادہ گہرائی والا نہیں ہے جس کو آپ نہ سمجھ سکیں. تو جب ہم جیسے کم عقل لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں تو جنرل عاصم منیر صاحب، آپ کے پاس تو ایجنسیاں ہیں، آپ کے پاس تو بڑے بڑے تھنک ٹینکس ہیں، کیا ان لوگوں نے آپ لوگوں کو نہیں بتایا کہ اس چیز کو ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے تاکہ ہمارا جو نوجوان ہے یہ دشمن کے ہتھے نہ چڑھے؟ یہ ہے نا جی بات. اب ذرا خیال رکھیے، حامد کرزئی جو ہے اس نے ابھی ایکس پر اپنا ایک ٹویٹ کیا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے تمام اختلافات بھلا کر پاکستان کے خلاف جنگ لڑیں گے. اب نتن یاہو، حامد کرزئی اور بھارت مودی، یہ طالبان، یہ زگ زبان ہو گئے. تو ہم جو پاکستان میں بیٹھے ہیں کیا ہمیں اکٹھا نہیں ہونا چاہیے؟ تو ہمیں اکٹھا ہونے سے کون سی چیز روک رہی ہے؟ عمران خان. بالکل اگر ابھی یہ معاملہ پاکستان کا پولیٹیکلی حل ہو جائے، فوج اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ دوبارہ شروع ہو جائے، یہ اصل میں تو ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے، گندی پالیٹکس ہے نا، کہ کسی کے ساتھ راضی نامے کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کو ٹانگ سے پکڑ کر باہر پھینک دیا جائے اور جو باہر بیٹھے ان کو اندر لایا جائے. نہ نہ نہ، بالکل نہیں. اب یہ وقت ہی نہیں ہے. اس ٹائم اگر معمولی سا بھی انسیڈنٹ، خدا نہ کرے کوئی اڈیالہ سے غلط خبر آ جاتی ہے، سمجھ رہے نا، ناعاقب اندیش لوگ علیمہ خان کو سزا سنوانے جا رہے ہیں، پاکستان کے دشمنی رکھنے اور سوچ رکھنے والے سہیل افریدی کو الیکشن کمیشن کے ذریعے سے فارغ کروانے والے. اب یہ جو تینوں چیزیں ہیں یہ آپ نے دیکھی ہیں. پاپولر حکومت ہے نا، ایک پاپولر حکومت کو ختم کرنے والے کس کی فیسیلیٹیشن کر رہے ہیں؟ دشمن کی. تو کیا یہ کوئی راکٹ سائنس ہے؟ افغانستان اور پاکستان کا کیا مقابلہ ہے فوج کا؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو پاکستان کی میڈیا پر یا سوشل میڈیا پر ترانے پڑے جا رہے ہیں، بھائی پاکستان کی فوج، ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ 10 دنوں میں پورے افغانستان پر قبضہ کر سکتے ہیں، اور انہوں نے حوالے کر بھی دینا ہے. جی ہاں، انہوں نے جو جنگ لڑنی ہے وہ تو لڑتے ہیں گوریلا.
افغانستان کی آرمی ہے ہی نہیں. آج ہی جو BBC نے اپنی جو سٹوری دی ہے افغانستان کی جو طالبان کی فوج کے بارے میں، انہوں نے کہا 0/0 ہے، ان کے پاس تو فوج ہے ہی نہیں. وہاں پر جو وار لارڈز ہیں جس کے نیچے جتھے ہیں اور وہ جتھوں کو یوٹیلائز کرتے ہیں. تو وہاں کے ملک کی آپ 100 چوکیاں تباہ کر دیں، 500 تباہ کر دیں تو یہ کوئی خبر نہیں ہے. وہ ہماری ایک چوکی یا ایک فوجی کو شہید کر دیں تو یہ اصل میں خبر ہے. ہم ایٹمی پاور ہیں، دنیا کی 7ویں بڑی فوج ہے ہمارے پاس. تو یہ وہ حالات ہیں. اصل مسئلہ ہے بلوچستان کا، اور بلوچستان کے جو مسئلہ ہے اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے UAE، متحدہ عرب امارات. اور یہ جو اسرائیل بول رہا ہے یہ بھی اسی کی زبان بول رہا ہے. ان لوگوں نے پاکستان پہ جو اٹیک کرنا ہے، گوادر پہ جو قبضہ کرنا ہے، یہ متحدہ عرب امارات کے ذریعے یہ جو BLA ہے وہ اور طالبان یہ مل کر آزاد بلوچستان کی ایک حکومت کا انہوں نے اعلان کرنا ہے. تو پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں اس ٹائم پوری دنیا میں 2 پاکستان سے درد رکھنے والے ملک ہیں، ایک چائنا اور ایک ایران. ان دونوں ممالک نے بھائیوں کی طرح کہا ہے کہ ہم ثالثی کروانے کو تیار ہیں. ایران نے کہا ہے کہ ہم ثالث بن جاتے ہیں. چائنا نے کہا ہے کہ ہم ثالثی کے لیے تیار ہیں. خدا را اپنے یہ جو معاملات ہیں اس کو سمجھیے، بیٹھیے اور ڈیل کیجیے. تو 40 سال کی ہماری رفاقت ہے افغانیوں کے ساتھ، اور ان بدبختوں کی ایک نشانی ہے. پاکستانی بھی نہیں سمجھ سکے کہ سن 2001 میں 9/11 کے بعد سن 2001 میں ایک اسامہ بن لادن کے لیے ملا عمر نے اپنی جو ملک ہے اس کو توڑا بورا بنایا اور اپنی حکومت کو ختم کیا. حالانکہ اس ٹائم 3 ملک صرف دنیا میں ملا عمر کی سلطنت کو تسلیم کرنے والے تھے: متحدہ عرب امارات، پاکستان اور سعودی عرب. پوری دنیا ان کے اس رجیم کو ایکسیپٹ نہیں کرتی تھی. یہ ہیں پاکستانیوں کے احسان. لیکن اس کے باوجود مشرف نے یو ٹرن لیا، امریکہ کے ساتھ چلے گئے. یہ ایک لمبی ایک ڈیبیٹ ہے. لیکن یاد رکھیے یہ جو افغانستان کی جنگ ہے یہ دراصل پاکستان کے لیے اگلے 20 سال کی جنگ کا، دوبارہ کہہ رہا ہوں، اگلے 20 سال کی جنگ کا جو سامان ہے وہ پیدا کر دیا گیا ہے. کہ 20 سال تک پاکستان کا یہ بارڈر افغانستان اور عراق کی جنگ کی طرح، ایران اور عراق کی جنگ کی طرح یہ بارڈر ہمارا گرم رہے گا. اور یہ ہے انٹرنیشنل سازش جس کو کاؤنٹر کرنا ایک ہی حل ہے کہ پاکستان کی عوام ایک ہو جائیں. یاد رکھیے یہ عراق تھا یا ایران تھا. ایران کیوں وہ اس جنگ میں سے بچ گیا؟ اس وجہ سے کہ ایرانی قوم ایک تھی. آج بھی امریکہ کے سامنے کیوں کھڑے ہیں؟ ایک ہیں. عراقی تقسیم ہوئے شیعہ اور سنی. ایران اور عراق جنگ تھی، اس میں آپ ان کے اتحادی دیکھیے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ کو کیسے مارا جا رہا ہے. عراق کے حمایتی سعودی عرب، امریکہ، فرانس، یہ ممالک. ایران کے حمایتی اسرائیل. آپ کو بڑا عجیب لگ رہا ہوگا. جی ہاں، سن 1980 سے لے کر یہ 20 اگست سن 1988 تک یہ جو جنگ 8 سال لڑی گئی تھی، اس میں جو ایران کا حمایتی تھا وہ اسرائیل بھی تھا. وہ اسلحہ دے رہا تھا کہ آپ عراق کو ماریں. جی ہاں، یہ ایسے ہی کرتا ہے. جب 2 مسلمان ملک آپس میں لڑتے ہیں تو ایک کا حمایتی اسرائیل بن جاتا ہے. اور دوسرا کون سا حمایتی تھا؟ شمالی کوریا اور یمن، سیریا. یہ وہ ملک تھے جو ایران کی حمایت کر رہے تھے. اور جب اسی اسرائیل نے اور امریکہ نے ایک اس طرف ہو گیا اور ایک اس طرف ہو گیا، اب ان دونوں نے مل کر پہلے عراق کو کمزور کیا تو پھر مل کر عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. جب عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تو اب یہی ملک، پہلے اسلحہ دیا بھائی کو مارنے کے لیے، اب یہی ملک اکٹھے ہو کر اسرائیل اور امریکہ اور یہ جو اس کے اتحادی ہیں یہ اب ایران پہ حملہ آور ہیں. ابھی ایران کی جنگ شروع ہونے ہی والی ہے تو یہیں اسرائیل کس کے ساتھ کھڑا ہو گیا؟ افغانستان کے ساتھ. اب آپ سوچئے 1980 میں
جو اسرائیل اسلحہ دے رہا تھا عراق کو مارنے کے لیے، مسلمانوں کو مارنے کے لیے، ایران کو فری آف کاسٹ، اب وہیں اسرائیل اسلحہ دے گا افغانستان کو۔ اور یاد رکھیے پاکستان اور ایران کی فوج کا کوئی موازنہ نہیں ہے۔ ان کے پاس کیا مٹی ہے۔ اگر پاکستان چاہے نا، پاکستان کی فوج، تو یہ 2 مہینوں کے اندر کابل تک کو فتح کر سکتی ہے۔ اگینسٹ سیڈ سوویت یونین سے بڑی فوج ہے پاکستان کی، جی ہاں۔ اور افغانستان جو ہے اس کے پاس تو فوج ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کیا روکنا ہے؟ وہ ہمیشہ جنگ لڑتے ہیں گوریلا۔ انہوں نے اقتدار چھوڑ دینا ہے اور پہاڑوں پہ چڑھ جانا ہے اور پھر جنگ لڑنی ہے، اگلے صدی پوری لڑتے رہو، یہ ان کا فیوریٹ جاب ہے۔ تو اب پاکستان کے ساتھ، اگر پاکستان آج، ہمارا دفتر خارجہ کہتا ہے کہ ہم نے 16 پوسٹیں تباہ کی، ہم نے ان کی گاڑیوں پہ قبضہ کیا، یہ کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ ارے بھائی، دنیا کی 7ویں بڑی فوج ہے، ایٹمی پاور ہے، وہ دنیا کے جو بیشتر ممالک ہیں ان کی آرمی کو ٹرینڈ کرتی ہے۔ اس آرمی کے لیے یہ کون سی خبر ہے کہ انہوں نے 16 پوسٹیں تبدیل کی یا ان کی تباہ کی یا ان پہ قبضہ کر لیا؟ یہ کوئی انہوں نے اگر ہماری ایک پوسٹ پہ قبضہ کر لیا تو یہ اصل میں خبر ہے۔ ہمارا اور ان کا کیا مقابلہ؟ دراصل جو دشمن ہے وہ پاکستان کو آئندہ ایران عراق جنگ کی طرز پر، پاکستانیوں دوبارہ کہہ رہا ہوں، ایران عراق جنگ کی طرز پر اگلے 15 سے 20 سال کے لیے انگیج کر لیا گیا ہے، اور اس دوران وہ آزاد بلوچستان کی کارروائی ڈالیں گے بلوچستان کے علاقوں میں، جس کا جو سیر فہرست پاکستان کا دشمن ہوگا وہ متحدہ عرب امارات ہوگا۔ اور اس کا کاؤنٹر کیا کرنا ہے؟ اس کا جو کاؤنٹر ہے وہ صرف اور صرف ایک چیز ہے، اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف سر دست۔ کوئی اور دیگر پولیٹیکل پارٹی بھی مضبوط ہو سکتی ہے، اللہ نہ کرے اس کے بھی فوج کے ساتھ ایسے تعلقات ہو جائیں جیسے اب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، اور عمران خان اور فوج کے درمیان صلح۔ یہ ہے سب سے بڑی وہ چال۔ اگر پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کا فوجی جنرل عاصم منیر، زندگی موت کا نہیں پتہ، اگر یہ کام کر جائے تو یہ جو ہمارے دشمن ہیں ان کی جو یہ سوچ ہے، اللہ قسم وہ اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ پاکستانیوں، دوبارہ کہہ رہا ہوں، وہ اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ یہ ہیں اس ملک کے لیے یہ اچھائی جو کاش کوئی کر جائے۔ اور ہمارے دشمن کیا کر رہے ہیں؟ علیمہ خان کو سزا دے دو، سہیل افریدی کی حکومت ختم کر دو، ان پہ بلڈوزر پھیر دو، ان کو آنی ہاتھ۔ ارے بھائی، ہیں تو اپنے نا، اوے اپنے لوگوں سے کون لڑتا ہے؟ وہ بدبختو، اپنے وہ آرمی کیا خاک لڑے گی جو اپنے بندوں سے لڑ رہی ہو؟ تو جو ماضی میں ہوا سو ہوا، ہر چیز میں ایک ٹائم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جو عذاب آتا ہے نا، جو مشکل وقت ہو، اس میں ایک اپرچونٹی ہوتی ہے، اور یہ جو افغانستان نے حملہ کیا ہے، اس میں جو سب سے بڑی اپرچونٹی ہے وہ پاکستانی قوم کا اتحاد ہے۔ اگر اللہ کرے یہ اتحاد کر لیں آپس میں، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ عمران خان کو طالبان ہے، پاکستان کا دشمن ہے نہیں ہے یار۔ اس نے کیا کرنا ہے؟ پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مشورہ دے رہے ہیں۔ چین کیا کہہ رہا ہے؟ ایران کیا کہہ رہے ہیں؟ او بھائی، آپس میں معاملات طے کر لو، صلح کر لو۔ اور پچھلے 2 ماہ سے ہم نے کم از کم 5 پروگرام اس پہ کیے ہیں کہ پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں وہ بار بار خبردار کر رہے ہیں کہ اپنے جو سیاسی معاملات ہیں، ملک کے اندر سیکورٹی کے معاملات اس سے ریلیٹڈ ہیں، اپنا جو ٹیمپریچر ہے سیاست کا اس کو کول ڈاؤن کریں۔ تو اگر پاکستان کے لیے اقتدار کی قربانی یار دینی بھی پڑ جائے تو کیا بات ہے۔ اب سب سے بڑی ذمہ داری پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کی ہے۔ خدا را دشمن کے ہاتھوں میں نہ کھیلنا۔ جنگ میں یہ نہیں سوچا جاتا کہ کون غلط ہے کون درست ہے، جی ہاں، جنگ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم نے لڑنا کیسے ہے۔ اس ٹائم پہ کل انڈیا کی جنگ تھی تو پاکستان تحریک انصاف کی جو میڈیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی جو جماعت ہے، وہ کھڑی ہو گئی پاک فوج کے ساتھ۔ اور اگر اب ہم کسی غیر ملکی سازش کے تحت، ہمارا لاکھ اختلاف ہے جنرل عاصم منیر کے ساتھ، بالکل ہے، سب سے زیادہ پروگرام ہم کرتے ہیں، ہر روز کرتے ہیں، لیکن وہ ہوتا ہے پاکستان کے انٹرنل پولیٹکس سے ریلیٹڈ۔ یہاں پر تو پاکستان کی سالمیت ہے، خدا نہ خواستہ یہ جو جنگ ہے، یہ اس نے طویل تو ہونا ہی ہونا ہے، کوئی مسہیپ ہو جاتا ہے
تو جنرل عاصم منیر کا نقصان ہونا ہے؟ یہ کیا اہمیت رکھتا ہے جنرل؟ آج ہے کل نہیں ہے، پاکستان تو ہے نا جی۔ تو ہمیں اس چیز کو سوچنا ہے، اور جو بیٹھے ہیں میڈیا سیل پہ، خدا کے لیے کوئی ایسی بات نہ کیجیے گا جو عمران خان کے لیے بھی مزید مشکلات پیدا کر دے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی۔ اس ہمیشہ سیاست پاکستان تحریک انصاف سے زیادہ کو محب جماعت ہے کیا؟ یہ نون لیگ محب وطن ہے جو اس ملک کو لوٹ کے لے گئے ہیں؟ وہ پیسہ جو اس ملک کے جوانوں کے لیے خرچ ہونا چاہیے تھا، نون لیگ لوٹ کے لے گئی۔ ہم ان کے لیے میدان خالی چھوڑ دیں؟ اور پیپلز پارٹی، اللہ اکبر، 1971 میں جو جماعت پاکستان کو توڑنے والی تھی یہ پیپلز پارٹی تھی۔ یہ لوگ اس وقت کے جو بہترین زبردست قسم کا ان کا بیانیہ تھا کہ ہمارا ملک ہے، ہمیں اس پہ حکومت کرنی چاہیے، بنگالیوں کو محروم کرنے والے یہی لوگ تھے۔ یار اس میں کوئی دو رائے ہے؟ تو وہ لوگ اگر ہم پہ طنز کرتے ہیں، ان لوگوں کا جو دال دلیا ہے نا بھائی جی، وہ اسی میں ہے کہ تحریک انصاف اور فوج آپس میں لڑتی رہے، ہم مال کھاتے رہے۔ دو جماعتیں تھیں نا 1990 سے لے کر 2013 تک، نون لیگ پیپلز پارٹی، ایک جماعت فوج کی، دوسری جماعت فوج کی، اور اللہ کی شان دیکھیے پیپلز پارٹی بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھی اور نون لیگ بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھی۔ نواز شریف، اللہ بھلا کرے گا، عمران خان کا وہ آیا اور اس نے پاکستانی قوم کو پہلی دفعہ بتایا کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ لیڈر کیا ہوتا ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ جماعت کیا ہوتی ہے۔ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے اینٹی پاکستان، نہ۔ تو ہر جگہ پر انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو کرنا چاہیے۔ یہ پاکستان کے لیے، یہ ہم نے آج دیکھی ہیں پوسٹیں سوشل میڈیا پر، خاص طور پر ایکس پر، فیس بک پر اور ٹک ٹاک پر، اکثریت میں ایسی پوسٹوں کی بھرمار ہے جو انڈین لوگوں کی طرف سے آ رہی ہیں، جس میں یہ جو نفرت ہے ان بٹوین اس کو بڑھایا جا رہا ہے۔ اور قربان جاؤں اس عمران خان پر، اس کا ایک ویڈیو کلپ ہے، اس میں یہ ہم آپ پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ چلا بھی دیں۔ عمران خان کہتا ہے میرا لیڈر کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ یہ جو مسلم ممالک ہیں آپس میں لڑتے رہیں، اور دنیا میں کہیں بھی جنگ ہوتی ہے اس کے پیچھے اسرائیل ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے ایران عراق جنگ سے لے کر افغانستان پاکستان کی جنگ، اور پھر دنیا کے دیگر ممالک میں یہ جو جنگیں ہیں، یہ ثابت کر دی کہ جو وزڈم عمران خان کا ہے وہ پاکستان میں نہ کسی فوجی جنرل کا ہے، نہ ہی کسی اور چیز کا ہے۔ اس شخص نے جو بات آج سے 10 سال پہلے کہی تھی، آج 10 سال بعد وہی چیز پوری ہو رہی ہے۔ عمران خان نے کہا تھا کہ اس چیز سے بچنا کیسے ہے، قوم کو متحد کرنا ہے اور سیاست کی مار دینی ہے۔ یہ جو جنگجو ہیں، یہ جو اجاڑ قسم کے لوگ ہیں، ہمارا اور طالبان کا کیا ہے؟ ہم ان کے پورے میں کہتا ہوں ان کے ڈسٹرکٹ ہم مار دیں، خدا قسم ان کو نہیں پرواہ ہوگی۔ یا 45 سال تو وہ پاکستان میں رہے ہیں اور ہماری احسانوں کا بدلہ انہوں نے نہیں دیا۔ یہ تو عجیب قسم کے نیچر ہیں جو لوگ ان اغوانیوں سے، یاد رکھیے جو ہمارے پشتون ہیں نا، وہ ہمارے سر کا تاج ہیں، ان کی جو روایات ہیں وہ کسی اور قسم کی۔ یہ جو اغوانی ہیں یہ تو ہیں ہی پاکستان کے شروع دن سے مخالف۔ آخر پوری دنیا میں پاکستان کو آخر میں تسلیم کرنے والا یہ افغانستان ہے۔ 1971 کی جنگ میں اس نے انڈیا کا ساتھ دیا، 1965 کی جنگ میں اسی کابل کے ایئرپورٹ سے، کندھار سے طیارے اڑتے تھے اور پاکستان میں بمباری کرتے تھے، یہ کے پی میں۔ کیا کوئی بھول گیا یار؟ کوئی تھوڑا سا آپ تاریخ کو پڑھیں تو صحیح۔ ارے یہ وہ بدبخت لوگ ہیں، لیکن قربان جاؤں، اور اللہ تعالیٰ ضرور پوچھے اس کی جنرل ضیاء الحق کی، اس نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا۔ اس ایک آدمی نے محض اپنے اقتدار کے لیے، جنرل ضیاء الحق نے، اس اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اس کو کٹہرے میں کھڑا کرے اور اس کو عذاب دے۔ اس نے کیسی بونگیاں ماریاں پاکستان کی سالمیت کیا، 80,000 سے زائد بندہ پرویز مشرف نے مروا دیا، اور 2.5 سے 3 لاکھ آدمی اس اغوان جنگ میں لقمہ اجل بن گیا۔ کیوں؟ ایک فوجی ڈکٹیٹر محض کہ میں اپنے 10 سال کے لیے اقتدار میں رہا۔ آج کدھر گیا اس کا اقتدار؟
لیکن پاکستانیوں کو تو خون کے آنسو رلا گیا نا، اور بتا گیا کہ جو بھی جرنلز ہیں اگر وہ کوئی فیصلہ سازی کریں گے، پالیسی سازی، تو اس ملک کی بنیادوں کو ہلا دیں گے، اگر سویلین کریں گے تو وہ اس ملک کی بقا کے لیے ہوگی۔ یہ فرق ہے سویلینز اور فوجی جنرلز کا۔ کاش پاکستان کی فوج اب بھی سمجھ جائے، کوئی ایسی پالیسی بنا لے، بٹھائے ان سیاستدانوں کو ساتھ۔ خدا کی قسم جتنا میڈیا ٹرائل کر کے ان کو برا تصور کیا گیا، آج ہی عمران خان کو آپ پارلیمنٹ میں لائیں، ان ساروں کو پارلیمنٹ کے اندر بٹھا دیں اور ان کو آزادی دے دیں کہ یہ کوئی ایسی کوئی فیصلہ سازی کر کے اٹھیں، اور آپ کو ایسی پالیسی مرتب کر کے دیں گے کہ ایک بلٹ بھی نہیں چلے گا اور یہ پاکستان سارے اپنے مقاصد پورے کر لے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے یار کہ گوادر سن 1958 میں غالباً، اگر میں بھول نہیں رہا تھا، فروز نون نے یہ گوادر خریدا تھا نا، اس مرد کی اور اس سیاستدان کی وزڈم چیک کریں۔ آج 70 سال بعد وہی علاقہ پوری دنیا کا جو آئیڈیل بن گیا ہے، لیکن اس شخص نے آج سے پہلے کوئی جرنل نہیں دیکھ سکا تھا۔ دیکھا نا پاکستانیوں، یہ اس کو کہتے ہیں وزڈم۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ نے سیاستدانوں کو پھلنے پھولنے نہیں دیا۔ تو اب بھی وقت ہے، انصاف کیجیے، اور نہیں کچھ ہوتا عمران خان کو باہر لے آؤ۔ وہ آدمی، ہمارا ایمان یہ ہے کہ جتنا آپ نیگیٹو اس کے بارے میں سوچ رہے ہو، وہ اس سے 10,000 گنا پازیٹیو ہوگا، اور یہیں پاکستان کے سروائیول ہے۔ پاکستان کو خدا کچھ نہ کہے، کچھ نہ کہے، اللہ تعالیٰ پڑوسی بھی دے تو اچھے دے۔ اب آج ہی پٹھان کوٹ میں انڈیا نے جی اپنی فوجی مشقوں کا آغاز کیا ہے، تو یہ جو فوجی مشقیں ہیں انڈیا یہ بھی تاڑ میں بیٹھا ہے کہ جب بلوچستان کے لوگ حملہ آور ہوں گے، طالبان کے لوگ حملہ آور ہوں گے، تو یہ تیسرا بارڈر جو ہے یہ پٹھان کوٹ کا، یہ پاکستان کا، وہ انڈیا شروع کرے گا۔ اگین سیڈ، پوری دنیا ہم سے بشک لڑ پڑے، ہم آپس میں نہ لڑیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، لیکن پوری دنیا ہم سے نہ لڑے اور ہم آپس میں لڑتے رہیں تو خدا کی قسم پاکستان ٹوٹ جائے گا۔ خدا کی قسم، جمعے کا دن ہے، سچ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم آپس میں لڑتے رہے تو پاکستان نہیں بچتا۔ اگر ہم آپس میں متحد ہو جائیں تو دنیا جو مرضی کر لے۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ اتفاق میں اگر مسلمان آ جائیں اور پاکستانی قوم آ جائے اللہ کے حکم سے، تو یہ دنیا اس کو فتح نہیں کر سکتی، یہ دنیا کو فتح کرنے والے ہیں۔ تو ہمارا تو رونا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو، پاکستان کے فوج کو ہمت دے، جذبہ دے، پاکستان کے سرزمین کی حفاظت کر سکیں، اور پاکستان کے جو فوجی جرنلز ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دے کہ وہ ملک کے لیے اچھے فیصلے کریں، عمران خان کو باہر لے آئیں، تمام سیاستدانوں کو ایک چھت کے نیچے بٹھا کر قوم کو ایک پیغام دیں کہ ہم ایک ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔